بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، اس نے حدیث پر جھوٹ باندھا، اس نے حدیث کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی، اور مرزا کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ پاک نے دکھایا کہ بنو امیہ کے بندر میرے ممبر پر ناچ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مرزا نے حدیث کا نام لے کر اتنا بڑا جھوٹ بولا، جبکہ مرزا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو باب کتابوں کو مانتے ہیں، اور امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارے بابے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو آج تک کبھی بھی مرزا نے بیان نہیں کی، یہ روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ کیا اس روایت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، تو ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ وہ روایت کیا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آپ مرزا انجینئر کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ اچھا، یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں، بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے، سلیم اسد نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا، میں نے آل امیہ، بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھے گئے۔ تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے، ادھر دے بندر بنو امیہ ہے، یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سماعت فرمائی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے حوالہ دیا المستدرک الی الصحیحین، حدیث نمبر ہے 8481۔ آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، انی ارید فی منامی کأن بن الحکم ابن ابی العاص، یہاں بنو امیہ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا جیسے حکم بن ابی العاص کی اولادیں میرے ممبر پر بندروں کی طرح بدک رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اس روایت میں بنو امیہ کا لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بن الحکم کے بارے میں ہے۔ اب مرزا نے کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنی تھی، انہیں نشانہ بنانا تھا، اور حدیث کا نام لے کر مرزا نے جھوٹ بولا کہ مستدرک الی الصحیحین میں ہے کہ بنو امیہ کے بندر میرے ممبر پر ناچ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ روایت آپ کے سامنے ہے، یہ کس قدر دھوکے باز ہے اور کس قدر اپنے چاہنے والوں کو حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے۔ مرزا نے آگے ایک دعویٰ کیا کہ امام البانی نے اور اسی طرح زبیر علی زئی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ مرزا نے ایک اور چلاکی کی، وہ یہ کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں مسلم بن خالد زنجی۔ جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی ضعیف ہے، اس سے روایت نہیں لی جا سکتی۔ اب مرزا نے یہ بھی لوگوں کو نہیں بتایا اور کہا کہ علامہ البانی نے اور زبیر علی زئی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے علامہ البانی کی السلسلہ، اس کی روایت نمبر ہے 3940۔ اس کی بالکل آخر میں آپ دیکھیں تو علامہ البانی کہتے ہیں ثم هو ضعیف لسوء حفظہ، کہ یہ ضعیف راوی ہے کیونکہ اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ تو مرزا نے کہا کہ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، بلکہ علامہ البانی مسلم بن خالد زنجی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ مرزا نے دوسرا دعویٰ کیا کہ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث۔ اب زبیر علی زئی صاحب اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم بن خالد زنجی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی ضعیف ہے، لیکن مرزا نے یہ بھی نہیں بتایا۔ مرزا نے دوسرا حوالہ دیا مسند ابی یعلا کا۔ اس روایت میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں بھی حدیث کے الفاظ میں بن الحکم کے لفظ ہیں، بنو امیہ کے لفظ نہیں ہیں۔ ان دو کتابوں کا حوالہ دے کر مرزا نے کس قدر امت کو دھوکہ دیا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہاں بن الحکم کے لفظ ہیں، نہ کہ بنو امیہ کے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ اس حدیث کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث مرزا نے کبھی بھی بیان نہیں کی۔ حدیث نمبر 4577،
یہ حدیث مرزا نے کبھی بھی بیان نہیں کی۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زہری سے روایت کی، انہوں نے مالک بن اوس سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے میری طرف قاصد بھیجا، دن چڑھ چکا تھا، میں ان کے پاس پہنچا، کہا میں نے ان کو ان کے گھر میں اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا، انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مالک، تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لپکتے ہوئے آئے تھے، تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا ہے، اسے لو اور ان میں تقسیم کرو۔ کہا میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا اے مالک تم لے لو۔ کہا اتنے میں ان کے مولا یرفع ان کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین، کیا آپ کو عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ان کو اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین، میرے اور اس جھوٹے گناہگار، عہد شکن اور خائن کے درمیان فاصلہ کر دیں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے اور اس کذاب عہد شکن جھوٹے کے درمیان فاصلہ کر لیں۔ اب یہ روایت کبھی بھی انجینئر محمد علی مرزا نے بیان نہیں کی، لمبی روایت ہے، یہی الفاظ آگے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ روایت کی آگے جو وضاحت کی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اپنے تصور میں درست خیال نہ کرتے ہوئے اختلاف و مخاصمت کی بنا پر غصے کی حالت میں سخت الفاظ سے یاد کیا، اور ظاہر ہے کہ اختلاف اور جھگڑے کے وقت غضب کی حالت میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتا۔ مثلاً باپ غصے کی حالت میں اپنی اولاد کے لیے بہت ہی مناسب ہے نامناسب الفاظ کہہ دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو حرام زادہ قرار دے دیتا ہے، تو کوئی بھی اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرتا۔ اب یہ روایت انجینئر محمد علی مرزا نے کبھی بیان نہیں کی۔ کیا اس روایت کی وجہ سے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ تو ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ طرح ایک اور روایت مستدرک الی الصحیحین میں ہے، روایت نمبر 3348۔ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس طلحہ کا بیٹا آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، آپ نے بھی اس کو مرحبا کہا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے مرحبا کس منہ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا ہے، میرا مال غصب کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں تک تیرے مال کا تعلق ہے تو وہ بیت المال میں بالکل الگ رکھا ہوا ہے، صبح جا کر وہاں سے اپنا مال لے لینا، اور جہاں تک آپ کے والد کے قتل کا تعلق ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ تیرا باپ اور میں ان دونوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اب یہ روایت کی بنا پر کیا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قرار دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو روایت کی وجہ سے کسی صحابی پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اب مرزا انجینئر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ کوئی روایت اسے مل جائے، اگر وہ ضعیف کیوں نہ ہو، اس روایت کی بنا پر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتا ہے، انہیں برا بلا کہتا ہے۔ اب اس روایت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو مرزا نے نعوذ باللہ بندر تک کہہ دیا کہ بنو امیہ کے بندر۔ یاد رکھیں کہ مرزا جب بھی بنو امیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بنو امیہ میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو مطلقاً بنو امیہ کہنا یہ یعنی حضرت عثمان پر بھی تنقید کرتا ہے۔ تو یہ کس قدر کذاب ہے اور کس قدر دھوکے باز ہے، اور کیسے حدیث کا نام لے کر امت کو دھوکہ دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، حدیث کا حوالہ دیتا ہے، حوالہ نہیں دیتا، یہ حدیث کا نام لے کر امت کو دھوکہ دیتا ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ اس دھوکے باز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام سمجھ کر ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔